المستقيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر جلوگر لائق صد احترام حضرات سادات کرام، بلبل باغ مدینہ، عالمی شہرت یافتہ نعت خواں جناب قاری محمد رضوان خان صاحب مدد اللہ العالی و جملہ علماء کرام، حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. بہار جا فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار باغ رضواں تم سے ہے، بہار باغ رضواں تم سے ہے، زیب جنا تم ہو. اور ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بروچ کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا یہ 12واں سالانہ سنی اجتماع 12ویں والے سرکار کی نسبتوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وقت کم ہے، مغرب کا وقت قریب سے قریب تر ہے، اس لیے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا،
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تحقیق اللہ نے انسان کو حسین بنایا، انسان کو خوبصورت بنایا، انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا، لیکن خوبصورت بننے والا انسان جب وہ خوبصورت بنا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات کرنے سے پہلے، یہ کلام کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے چار قسموں کو یاد فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے ابراہیم کے شہر کی، قسم ہے عیسیٰ کے شہر کی، قسم ہے موسیٰ کے طور کی، قسم ہے محبوب کے امن والے پیدائش کے شہر کی۔ یہ چار قسمیں اللہ نے یاد فرمائی، اور ان چار قسموں کو یاد کرنے کے بعد چار اولو العزم پیغمبروں کے شہروں کی قسم اللہ نے یاد فرمائی۔ اس کے بعد انسان کے حسن کو بیان کیا، انسان کی خوبصورتی کو بیان کیا۔ لوگ کہتے ہیں، مفسرین کے اقوال ہیں کہ یہاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے انسان کی جوانی کا شباب مراد ہے، انسان کی جوانی کا حسن مراد ہے۔ اللہ نے انسان کو جوبنوں پر جو شباب آتا ہے وہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر انسان کے بڑھاپے کے حوالے سے فرمایا۔ رب نے ایک متعینہ مدت کے لیے انسان کو خوبصورت جوانی عطا کی، رب نے ایک مقررہ مدت کے لیے انسان کو حسین جوانی عطا کی، حسین جوانی کے لمحات عطا کیے، اور اس کے بعد پھر میرے کریم نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت انسان کو بڑھاپے کے گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے کسی بھی قوم کا جوان ہو، قوم کا جوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، قوم کا اثاثہ ہوتا ہے۔ جس قوم کے جوان اپنے آپ کو قوم کے حوالے سے حساس کر لیتے ہیں، متحرک کر لیتے ہیں، فعال زندگی کو اختیار کر لیتے ہیں، اس قوم کی تاریخ سنہری حروفوں سے لکھی جاتی ہے۔ اور جس قوم کے نوجوان اپنی قوم کے مفاد کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شاعر مشرق مفکر قوم ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شائی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج نوجوانوں کی فکر تبدیل ہو چکی ہے۔ مغربی لٹریچر نے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے ہمارے جوانوں کی سوچ کو معطل کر دیا ہے، ہمارے جوانوں کی سوچ کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ لوگ کل تک کہتے تھے مسلمانوں کی تلواریں زنگ آلود ہو گئی ہیں، اگر تلواریں صرف زنگ آلود ہوتی تو ہمیں اتنا احساس نہ ہوتا۔ اب فکر بھی زنگ آلود ہو چکی ہے، اب سوچ بھی زنگ آلود ہو چکی ہے، اب فکر بھی معطل ہو چکی ہے۔ تلواروں کے زنگ آلود ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا فکروں کے زنگ آلود ہونے سے نقصان ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوچ اتنی بدل چکی ہے، سوچ اتنی تبدیل ہو چکی ہے۔ جوانی کا مطلب کیا؟ جوانی کا مطلب سیر و تفریح، جوانی کا مطلب پارکوں میں گھومنا، جوانی کا مطلب نیٹ پر پوری پوری راتوں کو گزار دینا، جوانی کا مطلب موبائل کو ہاتھ میں رکھ کر پورے وقت کو گزار دینا، جوانی کا مطلب کالج کے زینے پر قدم رکھتے ہی حسن کا متلاشی بن جانا، جوانی کا مطلب ناولوں کو پڑھنا، جوانی کا مطلب سیریلوں کا دیکھنا، جوانی کا مطلب فلموں کا دیکھنا، مغربی تہذیب میں ڈوب جانا۔ لیکن سنو، وہ کسی آوارہ جوان کی فکر ہو سکتی ہے کہ کالج کے زینے پر وہ حسن تلاش کرتا ہے۔ مومن کی جوانی حسن سے پرستار
نہیں ہوتی. مومن کی جوانی کا مطلب خالد بن ولید ہے. مومن کی جوانی کا مطلب محمد ابن قاسم ہے. مومن کی جوانی کا مطلب طارق ابن زیاد ہے. مومن کی جوانی کا مطلب قاسم ابن حسن کی جوانی ہے. مومن کی جوانی کا مطلب ہم سبھی مصطفیٰ علی اکبر کی جوانی ہے. یہ وہ جوانی ہے جس نے زمانے میں انقلاب پیدا کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس مہم کو بھی سر کرنا ہوا میرے آقا نے جوانوں کو آگے بڑھایا. میرے رسول سے بڑھ کر ماہر نفسیات نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مدینہ منورہ والوں کا وفد آیا، ابھی مدینہ نہیں ہوا تھا. ابھی مدینہ منورہ نے میرے رسول کے قدموں کو نہیں چوما تھا. ابھی مدینہ یثرب کہلاتا تھا. یثرب کے لوگ آتے ہیں، آقا ہمارے علاقے میں آپ کوئی مبلغ دیں. میرے سرکار نے کسی بوڑھے کو نہیں بھیجا، بلکہ سرکار نے اپنے نو عمر جوان صحابی حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر کو بھیجا. کون مصعب؟ جانتے ہیں آپ، ہم نے تو لباس ہی کو سب کچھ سمجھ لیا. شارٹ شرٹ اور جینس پہن کر یوں لگتا ہے جیسے زمین پر ہی نہیں ہو. آج سے 1450 سال پہلے مصعب اس مالدار ماں کے بیٹے کا نام ہے کہ پورے مکے میں ان سے بہترین اور قیمتی لباس کوئی پہنتا نہیں تھا. اور مصعب جوانی میں اور شباب کے عالم میں ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ جب مصعب مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو گھر کے اندر عورتیں باتیں کرتی تھی، شاید عمیر کا بیٹا مصعب جا رہا ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ قیمتی خوشبو مکے میں کوئی استعمال نہیں کرتا. لیکن جوانی دیوانی ہو گئی. کس کی؟ کسی کے زلف و رخسار کی نہیں، بلکہ ان زلفوں کی جسے قرآن واللیل کہتا ہے، ان رخساروں کی جسے قرآن والضحیٰ کہتا ہے. اور جب آ گئے بارگاہ رسالت میں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اس کے بعد ماں نے کہا مصعب یا تو مجھے پسند کر یا تو محمد کو پسند کر. مصعب جواب دیتے ہیں، ماں میں تجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو نہیں مانتی تو سن لے. اگر فیصلہ یہ ہے کہ محمد عربی کے مقابلے میں تو آئے گی تو پھر ماں نہیں ہوگی، بلکہ میرے لیے تو مصطفیٰ کریم کا دامن سب کچھ ہے. میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنے آقا کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ کہہ کر مصعب ابن عمیر کھڑے ہو گئے. ماں نے کہا مصعب اگر محمد کا دامن تھاما ہے تو اب فاقہ کشی کے لیے تیار ہو جا. میرے قیمتی کپڑے دے دے، میری قیمتی خوشبو دے دے، میرے مکان سے نکل جا. مصعب نے کہا سب گوارا ہے لیکن مصطفیٰ کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں ہے. یہ جوان ہے مکے کے جوان کی. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے آقا کو دل دیا. میرے آقا کے دیوانوں، اگر آقا کو دل دیا ہوتا تو پھر انگریزی تہذیب کے مطابق کپڑوں کو کیوں پہنتے؟ ہم اس کپڑے کی طرف کیوں جاتے؟ ہم اس فیشن کی طرف کیوں جاتے جس کی طرف ہیرو لے جا رہا ہے؟ مصعب ابن عمیر نے اب کپڑے اتار دیے، ماں کو دے دیے. کچھ میسر نہ آیا تو جسم پہ ٹاٹ لپیٹ لیا اور آقا کی بارگاہ میں آئے. کل تک کے جو قیمتی لباس پہن کر، قیمتی خوشبو لگا کر مکے کی گلیوں میں چلتا تھا، وہ مصعب ابن عمیر ٹاٹ کے کپڑے پہن کر، بلکہ کپڑے بھی نہیں جسم کو ٹاٹ لپیٹ کر مصعب میرے آقا کی بارگاہ میں آئے. آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مصعب ابن عمیر کو دیکھ کر کہا لوگوں جانتے ہو یہ وہی عمیر کا بیٹا مصعب ہے کہ جو قیمتی لباس میں مکے میں مشہور تھا، آج میری محبت میں ٹاٹ اوڑھ لیا ہے. اس کے بعد جب وہ قافلہ آیا یثرب سے تو میرے سرکار نے مدینہ منورہ بھیج دیا. جانتے ہیں آپ، رات و دن کی محنت سے آقا کریم کی آمد سے پہلے یثرب میں مصعب نے وہ انقلاب پیدا کیا کہ پورے مکے کو دن دیکھے میرے رسول کا شیدائی بنا دیا، میرے آقا کا دیوانہ بنا دیا. لوگ کہتے ہیں آقا کی آمد سے پہلے لوگ چھتوں پر چڑھ کر کے جھانکتے تھے مصطفیٰ آ تو نہیں رہے ہیں. میں تم سے
پوچھتا ہوں آخر یہ ذوق کس نے پیدا کیا تھا، یہ شوق کس نے پیدا کیا تھا، یہ درد کس نے پیدا کیا تھا کہ وہ چھتوں سے جھانک جھانک کر کے اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھ کر کے دیکھتے تھے آقا کب آئیں گے، آقا کب آئیں گے۔ یہ جو تڑپ پیدا کی تھی یہ مصعب ابن عمیر کی رات و دن کی کوششوں نے پیدا کی تھی۔ یہ مصعب ابن عمیر ہے جس نے آقا کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ کی سرزمین کو اتنا ہموار کر دیا تھا کہ آقا کریم خود فرماتے ہیں، جذب القلوب کی روایت ہے، شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اور شہر خاص طور پر مکہ مکرمہ خود مکہ جو ہے وہ فتح ہوا تو تلواروں سے فتح ہوا اور مدینہ فتح ہوا تو قرآن کی آیتوں سے فتح ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کون تھا جو قرآنی آیتیں پڑھ پڑھ کر اہل مکہ کے دلوں کو فتح کر رہا تھا؟ تو وہی نو عمر صحابی، وہی نوجوان صحابی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں ہم قرآن مقدس کو ایک ساتھ جمع دیکھتے ہیں اور کتابی شکل میں مصحف کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ جس وقت صدیق اکبر کے زمانے میں اللہ اکبر 700 حفاظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے تو صدیق اکبر نے قرآن مقدس کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ذمہ داری کس کو سونپی گئی؟ ایک نو عمر نوجوان صحابی حضرت زید بن ثابت کو سونپی گئی۔ آپ غور فرمائیں، قرآن کی جمع کرنے کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی بوڑھا نہیں بلکہ جوان زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جانتے ہیں آپ یہاں جوانی کی دہلیز سے قدم رکھا تو اللہ اکبر شراب و شباب نظر آتا ہے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے بدر کی جنگ میں اس عمر میں حصہ لیا تھا کہ ابھی میرے چہرے پہ داڑھی کا ایک بال بھی نہیں اگا تھا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جوانی کے اندر کیسا کردار ادا کرتے ہیں، دین کی کیسی خدمت ادا کرتے ہیں۔ جب یمن کا قاضی بنانے کی بات آئی، جب یمن میں قاضی مقرر کرنے کی بات آئی تو میرے آقا نے کسی بوڑھے کا انتخاب نہیں فرمایا۔ یہاں میں بوڑھوں کی توہین نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں جوانوں کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ جوانوں کا کردار اسلام میں کیا ہے۔ یمن کا قاضی القضا جب مقرر کیا تو میرے سرکار نے اپنے نوجوان صحابی حضرت معاذ بن جبل کو مقرر کیا۔ حضرت معاذ بن جبل کا وصال تو 33 سال کی عمر ہی میں ہو چکا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں جو 33 سال کی عمر میں دنیا سے جائے، جب انہیں قاضی بنایا گیا ہوگا تو اس وقت ان کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ حضرت معاذ بن جبل صحابی ہیں اور جوانی میں یمن کے قاضی مقرر کیے گئے۔ اسی طرح ہجرت کی شبی تو آپ دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف 70 کفار مکہ کے جوان تلواریں تانے کھڑے ہیں۔ آقا کریم محسوس کرتے ہیں میرے بستر پر کسی کو سلانا ہے تو بستر پر سلانے کے لیے کسی بوڑھے کا انتخاب نہیں کیا جاتا بلکہ نوجوان سید السادات علی کے مرتضیٰ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اگر خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے کل جھنڈا دینے کی بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے کی جاتی ہے جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ آپ دیکھیں ابتدا سے لے کر انتہا تک جوانوں کی کوششیں نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر اندلیس کی سرزمین پر طارق بن زیاد چند نوجوانوں کو لے کر کے نکلتے ہیں اور اس سرزمین کو فتح کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں 17 سال کا محمد ابن قاسم ہند اور سندھ کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے اور یہاں کی سرزمین کو فتح کرتا ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ 17 18 19 30 سال تک کی یہ جوانی کے واقعات ہے، کیا ہمیں دعوت فکر نہیں دیتے؟ کل تک ہماری جوانی کیا تھی، آج ہماری جوانی کیا ہو گئی؟ بس اب ہماری جوانی کالج کی نظر کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی انٹرنیٹ کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی موبائل پر چیٹنگ اور چیٹنگ کرنے کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی واٹس ایپ کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی نابیدوں کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی لڑکیوں کے زلف رخسار
روزگار کی باتیں کرنے کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی آرکیسٹرا کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی کھیل کود کے لیے رہ گئی؟ ناچ گانوں کے لیے رہ گئی؟ کیا وہ جوان جو 17 سال اللہ اکبر عمر کے جوان اپنے وطن کو چھوڑ کر 7 سمندروں کو پار کر کے جو آپ کے وطن پہ قدم رکھتے ہیں اور اس کے بعد علاقے کے علاقے فتح کرتے ہیں، لوگوں کے دل جیتتے ہیں؟ جوانی کی ابتدا 16 سال سے ہوتی ہے اور جوانی کا اختتام 40 سال کی عمر پر ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جتنے کارنامے بھی آپ کو نظر آئیں گے، اکثر کارنامے اللہ اکبر طاقت و قوت والے 16 سے لے کر 40 سال کے درمیان کے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، 40 سال کے بعد بھی خدمت کی گئی، لیکن میرا عنوان چونکہ جوانی ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا جانتی ہے جس دن مسلم جوان جو ہے وہ آنکھ کھول کر کے بیدار ہو جائیں گے، اس دن ایسا انقلاب آئے گا، یہ بن ایسا ٹوٹے گا کہ پھر زمانہ اس پہلے روا کو روکے گا بھی تو نہیں رکے گا۔ ہر دن کا اس کے سامنے بہتا ہوا نظر آئے گا، یا ہر بڑی طاقت وقت کی سپر پاور کی تنکے کی طرح مسلمانوں کے عشق رسول کے سامنے اور ان کے کردار کے سامنے بہتے ہوئے نظر آئے گی۔ اسی لیے دنیا نے ہمارے جوانوں کی فکر کو معطل کر دیا، فکر کو تبدیل کر دیا۔ رات میں مصلے پر رونے کی جگہ نے اب انٹرنیٹ کے گندے مناظر نے لے لیا۔ اللہ اکبر، عراق کی سرزمین پر تڑپتی ہوئی لاشوں کے سہانے بیٹھ کر روتی ہوئی ماہوں کی آہیں ہمیں آواز دے رہی ہے۔ افغانستان کے کھنڈرات سے نکلتا ہوا دھواں ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ بیت المقدس کے معصوم بچوں سے جو ماؤں کی گود خالی ہو رہی ہے اور وہ کربلا ثانی کا منظر پیش کر رہی ہے، وہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ او جوانوں، تمہاری جوانی کسی کے زلف و رخسار کے لیے نہیں، تمہاری جوانی جام و سراہی کے لیے نہیں، تمہاری جوانی تو بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ہے، تمہاری جوانی تو اجڑتی ہوئی ماؤں کی گود کی آبادی کے لیے ہے، تمہاری جوانی تو مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہے، تمہاری جوانی تو خالد بن ولید کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ہے۔ کہاں گئے وہ نوجوان، کہاں چلے گئے وہ نوجوان؟ آج بھی شاید مسجدیں بیت المقدس کی میل کے مینار اور دیواریں اپنی پیشانیوں پہ ہاتھ رکھ کر کے ان کی راہ تک رہے ہیں، کب آئے گا میرا صلاح الدین، کب آئے گا میرا عمر ابن خطاب؟ لیکن اس کی آواز پر فکر کس کو ہے، اس کی آواز پر کان دھرنا کس کو ہے؟ نعرے لگا کر احتجاج کرنا تو سب کو آتا ہے، لیکن کردار کے غازی کتنا بننا چاہتے ہیں؟ جس کو دیکھو اسلامی حکومت کا نعرہ لگاتا ہے۔ نادان، ملکوں پر اسلامی حکومت نافذ کرنا یہ تیرے لیے مشکل ہے، لیکن یہ تیرے اپنے وجود پر اسلامی حکومت کا نفاذ یہ تو تیرے لیے آسان ہے۔ مجھے بتاؤ، اپنے وجود پر اسلامی حکومت کب نافذ کرو گے؟ ملکوں پر اسلام کا پرچم لہرانے والوں، اپنے چہرے پر داڑھی کا پرچم کب لہراؤ گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی محنتوں کو پیروں تلے روندنے والوں، ان کی محنتوں کا احساس کس دن کرو گے؟ یاد رکھنا، اگر تم نے آج بیت المقدس کی ان ماؤں کی آہوں پر لبیک نہیں کہا، اپنے برے کردار سے توبہ نہیں کی، اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا نہیں کیا، تو یاد رکھنا کہیں تمہارا ہندوستان بھی بیت المقدس نہ بن جائے، کہیں تمہارا ہند بھی عراق کی یادیں تازہ نہ کر جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہر انسان حالات کے بدلنے کی بات کرتا ہے، حالات کی تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے۔ حالات کی تبدیلی کے لیے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں؟ کسی صاحب دل نے کہا، حدیث صحیح بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے۔ شب برات اور شب قدر کا انتظار کرنے والوں، میرا رب ہر رات کی آخری پہر میں آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے۔ وہ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے، وہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے۔ وہ کیوں آتا ہے پہلے آسمان پر؟ اپنی شان کے مطابق ہماری بگڑی بنانے کے لیے، ہمارے مقدر کو سنوارنے کے لیے،
ہمارے حالات کو بدلنے کے لیے، ہماری زندگیوں کی تبدیلی کے لیے، اور وہ خدائے بے نیاز خود پکار پکار کر کہتا ہے، کہاں گئے عشق کا نعرہ لگانے والے، کہاں گئے اپنی بگڑی بنانے کی بات کرنے والے، کہاں گئے رزق کے متلاشی، کہاں گئے حالات کے مارے، کہاں گئے اپنی مقدر کو سنوارنے کی بات کرنے والے۔ لیکن اس وقت تو حالات نہیں ہوتے ہیں، ہم رات کے 3-4 بجے تک جگ کر کے اپنے بستروں پر خواب خرگوش میں سو رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں فجر کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ بے نیاز خدا، وہ بے نیاز رب اپنی رحمتوں کو ہماری چوکھٹ تک پہنچا دیتا ہے، بلکہ وہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اور صبح تک وہ پکار پکار کر کہتا ہے، یہ کیا بے رخی ہے، ذرا آؤ بھی تو، مجھ سے مانگو بھی تو، سوال بھی تو کرو تاکہ میں تمہاری جھولی بھر دوں۔ صبح کے اجالے میں نعرے لگانے والے جتنے نعرے دن کے اجالے میں لگاتے ہیں، اگر رات کے آخری پہر میں آنسوؤں کے 2 قطرے مولا کی بارگاہ میں پیش کر کے امت کے حالات کی تبدیلی کی دعا کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید نعروں سے زیادہ مؤثر وہ ہماری آنکھ کے 2 آنسو ہوں گے۔ لیکن ہمیں رونا آتا کب ہے؟ ہمیں تو رونا ہیرو اور ہیروئن کی جدائی پر وہ مناظر دیکھ کر ہمیں رونا آتا ہے۔ مصطفیٰ نے طائف میں پتھر کھائے، یہ داستان ہماری آنکھوں کو نہیں رلاتی۔ مصطفیٰ کریم کو 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 سالہ بیٹی سیدہ فاطمہ کو بھی 3 سال تک کے ان کے بابا کے ساتھ قید کیا گیا۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں، جس وقت شعب ابی طالب کے اندر ہم لوگ قید تھے، اس وقت نہ ہمیں کوئی چیز خریدتا تھا، نہ ہم سے بیچتا تھا، نہ ہمارے ہم تک پانی پہنچایا جاتا تھا، نہ ہم تک کھانا پہنچایا جاتا تھا۔ حالت یہ تھی کہ ہم سے رات کی تاریکی میں پیر سے جو بھی نرم چیز ٹکرا جاتی، ہم اس کو بغیر دیکھے منہ میں ڈال کر کے چبانے لگتے۔ رسول اعظم کے گھر کے بچوں کو درخت کی پتیاں لا کر کے دی جاتی اور انہیں درخت کی پتیاں چبانے پہ مجبور کر دیا جاتا۔ او سیریلوں کو دیکھ کر آنسو بہانے والوں، اللہ اکبر، اپنے نبی کی داستان پہ آنسو کون بہائے گا؟ ہیرو ہیروئن کی جدائی کے تصورات سے لرز جانے والوں، آقائے کریم کی ان محنتوں پر کون لرزے گا؟ زندگی کے لیے خطوط کون متعین کرے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قوم کے حالات بدل سکتے ہیں تو صرف نوجوانوں میں انقلاب آنے سے، نوجوانوں میں تبدیلی آنے سے، نوجوانوں کی فکر بدلنے سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی مفکر نے، ہمارے پڑوس کے کسی مفکر نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے، لوگوں مجھے انگریزوں کے مغربی تہذیب کے دانشکدوں سے، ان کی تعلیم گاہوں سے، ان کی فکر گاہوں سے ایک آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز مستانہ میں نے کرتاس کے ذریعے جو ہے وہ صفحات پر بکھیر دیا ہے، قلم کے ذریعے کرتاس پر صفحہ پہ بکھیر دیا ہے۔ اب اگر تمہیں اسے اپنے دل میں اتارنا ہے تو اتار لو۔ وہ قوم کا مفکر کہتا ہے، انگریزوں کے اور یورپی ممالک کے دانشکدوں سے اور ان کی فکر گاہوں سے ایک آواز آ رہی ہے، او مسلمانوں، تمہارے اب ترقی کے دن ختم ہو گئے، تمہارے عروج کے دن اب چلے گئے، تمہارے علم کے کاسے خشک ہو گئے، تمہارے علم کے دریا سوکھ گئے، اب تم آقا بن کر نہیں جی سکتے۔ اب اگر تمہیں جینا ہے تو ہمارا غلام یعنی مغربی تہذیب کا غلام بن کر کے جینا ہوگا۔ سنو سنو، تم غلام بن چکے ہو، آزادی کی لڑائی لڑنے والوں، تم ہمیشہ کے لیے غلام بن گئے۔ غلامی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ تم لباس بھی پہنتے ہو تو ہماری طرح، تم گھروں میں بھی رہتے ہو تو ہماری طرح، تم کھانا بھی کھاتے ہو تو ہماری طرح۔ ہم نے تمہاری بیٹیوں کو ٹی وی کے سیریلوں کے ذریعے سے ان کے دوپٹے چھین لیے ہیں، ان کے دوپٹے مفخر بن گئے ہیں۔ موٹے لباس کے بجائے، فاطمی لباس کی بجائے اب تمہاری بیٹیوں کے وجود پر پتلے پتلے اور باریک لباس آ چکے ہیں۔ مائیں بگڑ چکی ہیں، ہم ماؤں کو بگاڑ چکے ہیں۔ اب تمہارے گھر میں کوئی کردار غوث لے کر کے پیدا نہیں ہو سکتا، اب تمہارے
تمہارے گھر میں کوئی صلاح الدین پیدا نہیں ہو سکتا، اب تمہارے گھر میں کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ماں کی گود ہی جب مثل مریم نہ رہی تو کردار عیسیٰ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کسی شاعر نے کہا ہے آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا بیٹا پیدا، لیکن میں اس کو ترمیم کرتے ہوئے کہوں اس لیے کہ نبی کی طرح کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح۔ اگر آج ماؤں کی گود کو مریم کا تقدس مل جائے تو عیسیٰ تو پیدا نہیں ہو سکتا، پر تبے عیسیٰ ضرور پیدا ہوگا۔ اگر آج ماؤں کی گود کو فاطمی گود کی طہارت مل جائے تو حسین تو پیدا نہیں ہو سکتا، مولا حسین کا پرتو ضرور پیدا ہوگا۔ لیکن انگریزوں کے دانشکدوں سے آواز آ رہی ہے ہم نے سیریلوں کے ذریعے سے تمہاری بیٹیوں کو آوارہ کر دیا ہے، وہ بیٹیاں جو کبھی مسلح کی دلدالہ ہوتی تھی، جن کے ہاتھ میں سینے سے قرآن لگا ہوا ہوتا تھا، جن کے ہاتھوں میں کبھی تسبیحاں ہوتی تھی، آج ان کے ہاتھوں میں ہم نے ٹی وی کے ریموٹ دے دیے ہیں، اور اس کے بعد وہ آواز وہ صدائے باز گشت تو یوں آتی ہے سنو 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 سنو، اب تم رات کی تاریکیوں میں اپنے اللہ کو یاد کرنے کی بجائے، اب تم صبح کے اجالے میں توبہ کے لاہوتی نغمے بلند کرنے کی بجائے اب جو ہے وہ تم جو ہے حسن کے اور عشق کے دانشگاہوں میں قدم رکھ کر اپنے آپ کو بالکل معطل کر چکے ہو۔ سن لو اب بیت المقدس پر اسلامی پرچم لہرانے کا خواب بھول جاؤ، اور سنو اب اسپین اور دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر اسلامی تہذیب کی نشاط ثانیہ کا تصور فراموش کر دو، تم کبھی ترقی کی راہوں پر نہیں جا سکو گے، اس لیے کہ تم جسم کے اعتبار سے آزاد ہو لیکن فکر کے اعتبار سے غلام ہو۔ ہیرو اگر بالی پہنے تو تم بالی ضرور پہنتے ہو، تمہارے نبی کا لباس پہننے میں شرماتے ہو، ٹوپیاں سر پر بوجھ لگنے لگی، لیکن ہاتھوں کے اندر کڑے تمہیں بوجھ نہیں لگتے، چہرے پہ داڑیاں تمہیں بوجھ لگنے لگی، لیکن اللہ اکبر تمہارے ہاتھوں میں جو ہے وہ زنجیریں تمہیں بوجھ نہیں لگتی۔ زنجیر پہنانا عیب سمجھا جاتا تھا، انسان کی سب سے بڑی بے عزتی ہاتھوں کی زنجیر ہوا کرتی تھی، لیکن ہیرو سے اتنا پیار ہو گیا اس نے ہاتھ میں کیا زنجیر ڈالی، تم نے بھی ہاتھوں میں زنجیر پہن کر اس کی غلامی کا اعلان کر دیا۔ مسلمانوں ذرا تصور تو کرو، وہ ناپاک اور گندا غلیظ ہیرو جو اسکرین پر جا کر کے زنا کرتا ہے، میری نگاہ میں وہ ایک فاحشہ اور رقاصہ اور کوٹھے پر بیٹھنے والی عورت سے بھی بدترین ہے، اس لیے کہ کوٹھے پر دھندا کرنے والی عورتیں زنا کرتی ہے تو چھپ کر کے کرتی ہے، چار دیواری میں کرتی ہے، وہ ہیرو اسکرین پر زنا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تم اس کے اتنے شیدا ہو گئے کہ اس کی نقل میں تم نے اسکرین پر جنس پہن لی، جلد سے بالکل قریب جنس پہن لی، پورے جسم کے نشیب و فراز کو جو ہے وہ ظاہر کر کے تم کپڑے پہن کر بھی ننگے ہو گئے، اور اس رسول کو تم فراموش کر گئے جس رسول نے خدا کا دیدار کر کے بھی تمہیں فراموش نہیں کیا۔ اس ہیرو کے دل میں تم سے محبت کیا ہے؟ وہ ہیرو اگر کبھی تم اس کے گھر جاؤ گے ملنے کے لیے، اس کا کتا بھونک بھونک کر کے تمہیں بھگا دے گا، اور اگر کتا آگے نہ آئے تو شاید اس کے گھر پر کھڑا ہوا، اس کے دروازے پر کھڑا ہوا اس کا نمائندہ وہ دھکے دے کر کے نکال دے گا، اور اگر اس نے بھی رعایت کر لی تو ہیرو کے ساتھ ہاتھ ملا کر فوٹو کھینچانے سے زیادہ اور کوئی تمہیں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکتا۔ بس اتنا ہی ہوگا، بہت زیادہ اگر آپ اس کو سعادت مندی سمجھتے اس نحوست کو، تو بس ہاتھ ملا کر فوٹو کھینچانے کی سعادت میسر آئے گی، آپ کے قول کے مطابق اس سے زیادہ نہیں۔ آپ چلے، اس کے دل پر آپ کا کوئی جملہ اثر نہ کرے گا، آپ نکلے اور وہ یہ سوچے گا یا کہے گا کہاں سے چلے آتے ہیں، چین کو بھی غارت کر دیتے ہیں، لیکن آؤ ہم تو اس مصطفیٰ کی محبت کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں جس نے اپنی اولاد سے زیادہ تم سے پیار کیا ہے، جب پیدا ہوئے تو تمہیں یاد کیا ہے، راتوں کے مصلے پر لوگ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے، وہ رب حبلی امتی کہہ کر ہم جیسے مجرموں کو، گنہگاروں کو، شرابیوں کو، کبابیوں کو، زنا کے اڈوں کی آباد کرنے والوں کو، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کو، غیبت و چغلی کرنے والوں کو، اس مصطفیٰ کے بھول جانے والوں کو وہ رسول پوری رات یاد کرتے تھے، بلکہ امت سے محبت کا
عالم یہ تھا، وہ رسول جس کی قوت کا عالم یہ ہے، جس نے اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے کر دیا۔ ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے میرے رسول نے نماز شروع کی، جب نماز مکمل ہوئی امی جان عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ میرے رسول نے فرمایا عائشہ میری امت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، ماں تمہارا غم نہ اٹھائے، باپ تمہارا غم نہ اٹھائے، تمہارا اور ہمارا غم جس چاند کے ٹکڑے کرنے والے نبی پر بظاہر بڑھاپے کے آثار ظاہر کرتے وہ رسول۔ اللہ اکبر! مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح، ایسی محبت بھی تم نے کہیں دیکھی ہے، ایسا پیار بھی تم نے کہیں دیکھا ہے، ایسی محبت اور لگاؤ بھی تم نے دیکھی ہے؟ کبھی انسان باغ میں جاتا ہے تو گلوں کا تبسم دیکھ کر، گلوں کی نکھر دیکھ کر، نکھرتے گل دیکھ کر، گلوں کی خوشبو دیکھ کر وہ اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے، اپنے بیٹوں کو بھول جاتا ہے، اپنے دھندوں کو بھول جاتا ہے، کبھی کبھی اپنی بیوی کو بھی بھول جاتا ہے، لیکن میرا رسول اللہ اکبر کتنا پیار کرتا ہے۔ خدا کے قرب میں پہنچے، کہاں پہنچے؟ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب پہنچے، اتنے قریب، اتنے قریب کہ جہاں قربت کی حدیں ٹوٹ گئی وہاں تو جا ہی نہیں توئی تھی، وہاں تو نہیں رہ سکتے۔ پھر کیا ہوا؟ کہ میرے امام فرماتے ہیں، امام اہل سنت کہتے ہیں وہاں دو نہیں تھے، پھر کیا تھا؟ فرماتے ہیں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا، اتنے قریب سے خدا کو دیکھا۔ آپ کو نہیں بھولے، کسے؟ ہم بہت نیک ہیں، دنیا ہمیں اچھا کہتی ہے، ہم اب اپنے آپ کو اچھا کہنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی نہیں کہتا۔ دنیا ہم سے پیار کرتی ہے لیکن شاید اب ہمیں اپنے آپ سے پیار نہ رہا، اس لیے کہ جو اتنا پیار کرنے والے مصطفیٰ کو بھول جائے وہ پیار کے قابل نہیں ہے۔ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے ظالم، تو انہی سے دور بھاگے جس سے تجھ پہ پیار آئے۔ خدا کو دیکھنے کی کیفیت بیان کروں جو بے قید دیکھتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب یا نہیں دیکھ سکتا، 9 بار اصرار کیا تو کہا دیکھ موسیٰ، توجہ فرماتا ہوں، بہت قیمتی بات، اپنے آقا کی محبت کو محسوس کر لو، اسی پہ شاید گفتگو کا اختتام کروں گا، بہت توجہ کے ساتھ اسے دل کے نیا کھانے میں لے کر کے جاؤ۔ خدا کو دیکھنا کیا ہے؟ آقا کی محبت کا احساس کر لو، آج کر لو آج، ورنہ پھر کبھی نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار کہا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہا موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی کرتا ہوں پہاڑ پر، اگر دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے۔ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی کی، کتنے 70,000 پردوں کے پیچھے سے، وہ پردے زمین آسمان کی طرح نہیں تھے، وہ خدائی جانے کیسے پردے تھے، لیکن ایک تجلی کی تو موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے، موسیٰ کو اپنا آپ یاد نہ رہا، موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے۔ ارے جو 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی کو محسوس کرے، دیکھے تو دیکھ نہ سکے، اپنے آپ کو بھول جائے۔ ارے جہاں لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، میرے نبی نے 70,000 پردوں کے پیچھے سے نہیں، جہاں پردے نہیں تھے وہاں سے دیکھا اور اپنے آپ کو یاد رکھا یا نہ رکھا یہ بحث میں نہیں جانتا، لیکن مجھے اور تم کو یاد کیا، اور کیسے یاد کیا؟ یہ انتہائی محبت ہے، اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت ہے۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا بابا میں آپ کے کلیجے کا ٹکڑا نہیں، فاطمہ بالکل تم میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ بابا معراج پر گئے تو اس کی کوئی داستان تو بتائیں، سب کو جو بتایا وہ نہیں سننا چاہتی، جو راز کی بات کی وہ سننا چاہتی ہوں۔ تو آقا نے کہا بیٹی سب راز کی باتیں تو نہ بتاؤں گا، میرے اللہ نے منع کیا ہے، ایک بات تجھے بتا دیتا ہوں۔ کہ بابا وہ کیا ہے؟ جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا، جہاں کعبہ قوسین کی حدیں ٹوٹ گئی، 1 2 نہیں 70,000 مرتبہ میرے اللہ نے مجھ سے کہا حبیب مانگ، کیا مانگتا ہے؟
محبوب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حبیب سوال کر، کیا مانگتا ہے؟ آج تجھے بلایا ہی ہے دینے کے لیے۔ سیدانے کا بابا آپ نے کیا کیا مانگا پھر؟ آقا کہتے بیٹی اس نے 70,000 بار کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے 70,000 کے جواب میں ایک ہی جواب دیا، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ پھر میرے قریب نے فرمایا محبوب اور کچھ مانگ لے مولا امت۔ تو ارشاد ہوا حبیب قیامت کی فکر نہ کرنا، قیامت کا دن ہوگا، تیرے سر تاج شفاعت سجاؤں گا اور تو جس کو چاہے گا اس کا عمل نہیں دیکھوں گا پیارے، تیری صورت دیکھ کر اسے جنت میں داخل۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولا، توجہ چاہتا ہوں بہت غور سے، اگر عشق رسول کا ذرہ بھی ہے تو اس کا واسطہ توجہ سے، جو خدا کو دیکھ کر وہ رسول ہو کر، جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولا، ہم گانوں کو دیکھ کر انہیں بھول گئے، ہم فلموں کو دیکھ کر انہیں بھول گئے، ہم انٹرنیٹ کی راتوں کو میں انہیں بھول گئے، ہم کسی کے زلف رخسار کو دیکھ کر انہیں بھول گئے۔ بتاؤ ظالموں محبوب کا حق تھا یہی؟ ظالموں محبوب کا حق تھا یہی؟ عشق کے بدلے عداوت کیجیے، جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا، ہم گناہوں میں انہیں بھول گئے۔ سنی دعوت اسلامی انقلاب عشق رسول کی تحریک ہے۔ اگر زمانے میں انقلاب پیدا کرنا ہے، آج تلواروں کا دور نہیں، آج کردار کا دور ہے، آج کیریکٹر کا دور ہے۔ پلٹو مصطفیٰ کریم کی طرف، پلٹو مکین گنبد خضرا کی طرف۔ آج کے بعد ہمارے ہاتھوں میں ناول نہیں، آج کے بعد ہمارے ہاتھوں میں تسبیح ہوگی۔ انٹرنیٹ پر بیٹھو ضرور بیٹھو، لیکن زنا کے مناظر دیکھنے نہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ دین کی خدمت کر سکتے ہو۔ میں انٹرنیٹ کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتا، لیکن ہمارے برادر بزرگ بلبل باغ مدینہ قاری رضوان صاحب اللہ، اگر انہیں وقت ملے گا تو یہ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے دین کی کس طرح خدمت کر سکتے ہیں۔ یہودیوں کی الگ الگ ویب سائٹ ہے، عیسائیوں کی جس پر حضور پر اعتراضات ہیں، حضور کے لیے گالیاں ہیں، آقا کریم کے لیے حفوات اور بکواس ہے۔ اگر کسی کو آقا کی بارگاہ سے معرفت نہ ملی ہو، یہ ساری چیزیں پڑھ کر کے وہ گمراہ ہو جائے گا، آقا سے بدزن ہو جائے گا۔ اے سنی نوجوانوں، کب تک عشق کے دعوے کرتے رہو گے؟ میدان عشق میں قدم تو رکھو۔ کنارے سے کبھی طوفان کا اندازہ نہیں ہوتا، ساحل کے کنارے کھڑے ہو کر، سمندر کے کنارے ساحل پر کھڑے ہو کر تم اٹھتی ہوئی موجوں کو کب تک دیکھتے رہو گے؟ آؤ عشق مصطفیٰ کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائے۔ یہ وہ دریا ہے جو نکل گیا وہ ناکام ہو گیا، اور جو ڈوب گیا وہ پار لگ گیا۔ آئیے ہم سب ڈوب جائیں عشق مصطفیٰ کے سمندر میں، غوطہ لگا دیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ میں ہاتھ ملا کر، ہاتھ میں ہاتھ تھام کر، سنی دعوت اسلامی سے منسلک ہو کر ہم زمانے میں انقلاب پیدا کر دیں۔ یہ تحریک کسی سلسلے کی تحریک نہیں، یہ تحریک کسی فرد واحد کی تحریک نہیں، یہ تحریک مکین گنبد خضرا کی تحریک ہے، یہ تحریک ہر عاشق رسول کی تحریک ہے۔ آؤ ہاتھ پہ ہاتھ ملاؤ، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر موجوں کا تماشائی نہ بنو، ورنہ کبھی عشق مصطفیٰ کا سیب تمہارے ہاتھ نہیں لگے گا۔ آؤ اس میں ڈوب جائے جس میں غوث الاعظم نے ڈوبنے کا نعرہ دیا ہے، جس نے غریب نواز نے ڈوبنے کا حکم دیا ہے، جس کے عشق میں ڈوبنے کے لیے امام حسین نے اپنے گھر کا بچہ بچہ قربان کر دیا ہے۔ آؤ دیہات دیہات محنت کریں، جو کلمہ نہیں جانتے انہیں کلمہ سکھائیں، جو نماز نہیں جانتے انہیں نماز سکھائیں، اور پوری قوم کو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں لے آئیں۔ یہ عہد کریں نہ آج کے بعد گناہ کریں گے، نہ گناہ ہونے دیں گے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بہن کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھے رہیں، صفحے درست کر لیں، ابھی اذان ہوگی انشاءاللہ، اذان کے بعد نماز بھی ہوگی. اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ صفحے درست کر لیں. صلی اللہ علیہ وسلم.